حدیث نمبر 1149۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس حاملہ عورت کا ذکر کیا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور اس نے شوہر کی وفات کے بعد بچہ جنا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا تھا کہ وضع حمل اور 4 ماہ 10 دن میں جو مدت بعد میں پوری ہوگی اس کے مطابق وہ عدت گزارے گی، اور ابو سلامہ کا کہنا تھا کہ جب اس نے بچہ جنم دیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلامہ کے ساتھ ہوں۔ پھر ان لوگوں نے ایک شخص کو ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا، سبیہ اسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد بچہ جنا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے اسے دم نفاس ختم ہوتے ہی شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1175۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو، تو انہوں نے کہا، کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کر لیں۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا یہ طلاق شمار کی جائے گی؟ کہا، تو اور کیا ہوگی، یعنی کیوں نہیں شمار کی جائے گی؟ بھلا بتاؤ، اگر وہ عاجز ہو جاتا یا دیوانہ ہو جاتا تو واقع ہوتی یا نہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں یونس بن جبیر کی حدیث جسے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1180۔ عامر بن شاہل شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہ سکنا رہائش ملے گا اور نہ نفقہ اخراجات۔ مغیرہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے یہ بات یاد بھی ہے یا بھول گئی۔ عمر ایسی عورت کو سکنا اور نفقہ دلاتے تھے۔ دوسری سند سے حشیم کہتے ہیں کہ ہم سے دادو نے بیان کیا، شعبی کہتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے شوہر نے انہیں طلاق بتا دی، تو انہوں نے سکنا اور نفقہ کے سلسلے میں مقدمہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ سکنا ہی دلوایا اور نہ نفقہ۔ دادو کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا، اور مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاروں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا یہی قول ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلقہ کے لیے جب اس کا شوہر رجت کا اختیار نہ رکھے نہ سکنا ہوگا اور نہ نفقہ۔ صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں کہتے ہیں کہ 3 طلاق والی عورت کو سکنا اور نفقہ دونوں ملے گا۔ یہی سوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے سکنا ملے گا، نفقہ نہیں ملے گا۔ یہ مالک بن انس، لیث بن سعد اور شافعی کا قول ہے۔ حدیث نمبر 1183۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات کو جو دل میں آتے ہیں معاف فرما دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں زبان سے ادا نہ کریں یا ان پر عمل نہ کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی جب اپنے دل میں طلاق کا خیال کر لے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ منہ سے نہ کہے۔ حدیث نمبر 1197۔ زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اس کو سرما لگا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ اس عورت نے آپ سے پوچھا اور آپ نے ہر بار فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تو اسلام میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے فوت شدہ شوہر والی بیوہ عورت سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں زینب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ جس عورت کا شوہر مر گیا ہو وہ اپنی عدت کے دوران خوشبو اور زینت سے پرہیز کرے گی۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 1202۔ سعید جبیر کہتے ہیں کہ موصب بن زبیر کے زمانے امارت میں مجھ سے لان کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، تو میں نہیں جان سکا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بتایا گیا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات سن لی اور کہا، ابن جبیر آجو، تمہیں کوئی ضرورت ہی لے کر آئی ہوگی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پالان پر بچھائے جانے والے کمبل پر لیٹے ہیں۔ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، کیا لان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی؟ کہا، سبحان اللہ، ہاں، سب سے پہلے اس بارے میں فلاں بن فلاں نے پوچھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو برائی کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر کچھ کہتا ہے تو بڑی بات کہتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو سنگین معاملے پر خاموش رہتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا اور اس نے عرض کیا، میں نے آپ سے جو مسئلہ پوچھا تھا میں اس میں خود مطلع کر دیا گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیتیں نازل فرمائیں، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت زنا لگاتے ہیں اور ان کے پاس خود اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ آیتیں ختم کی۔ پھر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اسے نصیحت کی اور اس کی تذکیر کی اور بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ اس پر اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا ہے۔ پھر آپ نے وہ آیتیں عورت کے سامنے دہرائیں، اس کو نصیحت کی اور اس کی تذکیر کی اور بتایا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ نے مرد سے ابتدا کی، اس نے اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ گواہی دی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ گواہی دی اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوبارہ آپ نے عورت سے یہی باتیں کہلوائیں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ گواہی دی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ سے گواہی دی اگر اس کا شوہر سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پھر آپ نے ان دونوں میں تفریق کر دی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 1204۔ زینب بنت قاب بن ازرا سے روایت ہے کہ فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا، جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں، نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس بنی خدرہ میں واپس چلی جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر اپنے ان غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے جو بھاگ گئے تھے،
جب وہ مقام قدوم کے کنارے پر ان سے ملے تو ان غلاموں نے انہیں مار ڈالا۔ فریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنی ملکیت کا نہ تو کوئی مکان چھوڑا ہے اور نہ کچھ خرچ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں واپس جانے لگی، یہاں تک کہ میں حجرہ شریفہ یعنی مسجد نبوی میں ہی میں ابھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، یا آپ نے حکم دیا کہ مجھے آواز دی جائے۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے کیسے کہا؟ میں نے وہی قصہ دہرا دیا جو میں نے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گھر ہی میں رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اسی گھر میں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلوایا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ محمد بن بشار کی سند سے بھی اس جیسی اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ یہ لوگ عدت گزارنے والی عورت کے لیے درست نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے شوہر کے گھر سے منتقل ہو جب تک کہ وہ اپنی عدت نہ گزار لے۔ یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے، اور صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں شافعی کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے سکنا کا حق کتاب اللہ کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کر بیٹھے، بجا یہ ہے کہ عورت شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بد کلامی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو سکنا نہ دینے کی علت بھی یہی ہے کہ وہ گھر والوں سے بد کلامی کرتی تھیں، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے واقعے میں نفقہ نہ دینے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارے تو اس کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت گزارے۔ امام ترمذی کہتے ہیں پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔